بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ آج سے 50-60 سال پہلے یو پی کے ایک مشہور شہر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ شہر کے ایک حصے میں وہاں کا وسیع اور قدیم قبرستان تھا۔ اتفاق سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جنازے کو لے کر لوگ قبرستان پہنچے۔ جب قبر تیار ہو گئی اور میت کو اس میں اتار کر تختے لگائے جانے لگے تو جو لوگ قبر میں ساتھ اترے تھے ان میں سے ایک صاحب کے جو سرہانے کی طرف کھڑے تھے، کچھ ضروری کاغذات جیب سے نکل کر قبر میں گر گئے۔ ان کو پتہ بھی چل گیا، مگر خیال کیا کہ جب تختے لگا کر نکلنے لگیں گے تو یہ چیزیں اٹھا لیں گے، مگر خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وہ نکلتے وقت یہ چیز اٹھانا بھول گئے۔ لیکن جو ہی مٹی دینے کا وقت آیا تو انہیں فوراً یاد آ گیا اور شور مچا کر ٹھہریے میرے کچھ نہایت اہم کاغذات قبر میں رہ گئے ہیں، یہ کہنے لگے۔ مجمع میں کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا کہ اب تختے لگ گئے ہیں کہ اب تختے لگ جانے کے بعد قبر کھولنا مناسب نہیں، مگر ان کا اصرار بڑھتا ہی رہا اور انہوں نے بتایا کہ اگر یہ کاغذات نہیں ملیں گے تو مجھے شدید قسم کا مالی نقصان پہنچ جائے گا۔ اسی افراتفری میں مٹی ڈالنے کا کام ملتوی ہو گیا۔ سب کی رائے ہوئی کہ مفتی شہر سے مشورہ کیا جائے۔ چنانچہ صاحب معاملہ اور دوسرے لوگ فوراً شہر کے مفتی کے پاس پہنچے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ مفتی صاحب کی رائے ہوئی کہ جن صاحب کا سامان قبر میں رہ گیا ہے وہی خود صرف اس جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لے جہاں ان کے خیال میں وہ سامان گرا ہے۔ یہ لوگ فوراً قبرستان میں واپس آئے جہاں لوگ ان کا انتظار کر رہے تھے اور مفتی صاحب کی رائے سب کو بتا دی۔ بالآخر سب لوگوں نے صاحب معاملہ کو اجازت دے دی کہ آپ کا سامان جس جگہ گرا ہے صرف اسی جگہ کا تختہ ہٹا کر اپنا سامان اٹھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ سرہانے کی طرف گرا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سرہانے سے ایک تختہ اٹھا کر جیسے ہی اپنا ہاتھ قبر میں ڈالا فوراً چیختے ہوئے اپنا ہاتھ قبر سے باہر نکال لیا اور یہ کہہ کر تڑپنے لگے کہ ہاتھ جل گیا ہے، میرے ہاتھ کو آگ لگ گئی ہے۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جیسے تیسے مٹی ڈال کر قبر تو بند کر دی گئی اور لوگوں نے ان کے ہاتھ کو اچھی طرح دیکھنا شروع کر دیا۔ بظاہر وہ ہاتھ بالکل صحیح سالم تھا اور کسی طرح سے بھی جلنے کی علامت نہ تھی۔ لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ تمہارا ہاتھ بھائی جان بالکل ٹھیک ہے، لیکن تم اتنا تڑپ کیوں رہے ہو؟ اس آدمی کی چیخو پکار کے سامنے کسی کی کوئی بات بھی نہ چل سکی۔ اسی عالم میں چارپائی پر ڈال کر لوگ ان کے گھر لائے اور یہاں بھی بے قراری اور تڑپ کا وہی حال تھا۔ لوگوں کی رائے ہوئی کہ کچھ اچھے ڈاکٹر کو دکھایا جائے۔ اتفاق سے زمانے میں شہر کے سول سرجن مسلمان تھے۔ لوگ ان کے پاس گئے، انہوں نے جدید آلات کی مدد سے سارے ہاتھ کا معائنہ کیا مگر ان کو جلنے یا آگ لگنے کی کوئی علامت نہ مل سکی۔ ساری کھال بالکل ٹھیک تھی، رگوں میں خون عام رفتار سے چل رہا تھا، ہڈی اور گوشت وغیرہ سب اپنے حال پر ٹھیک تھے، مگر وہ یہی کہے جا رہے تھے کہ ہاتھ جل گیا اور آگ لگ گئی۔ ان کی تڑپ اور بے چینی کسی سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ان کی چیخو پکار سب کو ہلائے ہوئے تھی۔ سول سرجن اور ان کے ڈاکٹروں کی پوری جماعت اور اس کے تمام عزیز حیران تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اسی طرح 3 دن اور 3 رات تڑپنے کے بعد وہ شخص اپنے مالک سے جا ملے۔